إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله في مقام آخر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جس پیغمبر اور رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ شخصیت معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود آپ کا اسوہ جو صحابہ کرام نے نوٹ کیا اور ہم تک پہنچایا وہ یہ تھا کہ گناہ نہ کرنے کے باوجود ایک جگہ پہ بیٹھے، ایک مجلس میں بیٹھے 70 سے 100 مرتبہ تک اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم تو ہر لمحے گناہوں سے آلودہ، سخت سے سخت مصائب کے باوجود ہم اللہ سے استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کو ہم سے روک بھی لے کہ شاید ضرورت پڑنے پر میرے بندے باز آ جائیں، گناہوں سے رک جائیں، معافی مانگ لیں، استغفار کریں، میرے سامنے گر گڑائیں تو ان کے حالات میں درست کر دوں۔ بارش کی عزت ضرورت کے باوجود اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے محروم رکھا، ہم نے نہ گناہ چھوڑے نہ اللہ کے حضور گر گڑائے۔ برداشت سے باہر سردی کی لپیٹ میں آئے، ٹھٹھراتے ہوئے واویلا تو کیا مگر نہ کسی نے گناہ چھوڑے، نہ اللہ سے استغفار کی، نہ توبہ کی، نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ کل پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زمین کو حرکت دی، زلزلے کا سامنا کیا۔ اللہ نے ہم سب کو محفوظ تو رکھا مگر ہمیں جھنجھوڑا ہے، مگر پھر بھی ہم ان سب کے باوجود کہ بارش کی ضرورت ہے، بارش کو اللہ نے روکا ہے، سورج کی
حرارت کی ضرورت ہے، ہفتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمیں محروم کیا ہوا، سخت سردی سے ہم دوچار ہیں، مگر پھر بھی نہ ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ کیے ہوئے گناہوں پہ پشیمان ہو کے اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں ہم سے وعدہ کیا ہے، چونکہ ہم نے تو اسے مردے بخشانے کی کتاب سمجھ رکھا ہے، مشکل سے مشکل مراحل میں بھی ہم قرآن سے رجوع نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اگر تم استغفار کرتے رہو، بتقاضے بشریت گناہ ہو گئے، معصیتیں نافرمانیاں کر بیٹھے، مگر اللہ ہم پہ واضح کرتے ہیں کہ اگر تم استغفار ہی کرتے رہو، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہو، ایسے لوگ جن سے غلطیاں خطائیں سرزد ہو جائیں، وہ اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو کر استغفار کرتے رہیں، میں ان کو کسی زمینی آسمانی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، ان پہ زلزلے نہیں آتے، بارش کی ضرورت ہو بارش نہیں روکی جاتی، سورج کی ضرورت ہو دھوپ کی نعمت کی ضرورت ہو، میں یہ نعمت سے ان کو محروم نہیں کرتا، بشرطے کہ ان کی عادت استغفار کی ہو۔ میں نے اور آپ نے گناہ کی عادت تو بنا لی، مگر استغفار کی عادت نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی ایک ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے، اور ہمیں بھی آپ نے ترغیب دلائی کہ اللہ کے بندو استغفار کیا کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا۔ ہم غلطیاں خطائیں نافرمانیاں کرنے کے باوجود استغفار نہیں کرتے، جب واضح طور پہ ہم جان بھی لیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں گڑ گڑانے کی ضرورت بھی ہو، اللہ کی نعمتوں کی ہمیں ضرورت ہو، اللہ ہمیں ان سے نہ نوازے، پھر ہم زلزلے کے بعد، بارشیں رکنے کے بعد، سخت سردی کا سامنا کرنے کے بعد کس قسم کے عذاب کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں، کب اللہ کے حضور گڑ گڑائے۔ جب ہم جان چکے ہیں کہ ہماری بدعمالیوں سے اللہ ہم سے ناراض ہے، تو کون سی آفت کا سامنا کرو گے تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے؟ چھوٹے بڑے انسان حیوان سب جو ہے وہ مصائب کا شکار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں پہ تو آزمائش کے لیے یہ مصائب سے ان کو دوچار کیا جاتا ہے، مگر نافرمانوں پر یہ ان کے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَیَعْفُو عَن کَثِیر، بہت سے گناہوں کو نافرمانیوں کو تو ہم ویسے ہی نظر انداز کرتے ہیں، ان پہ تو مواخذہ ہی نہیں کرتے، بس جب وہ واضح گناہ کہ قرآن جن گناہوں کے بارے میں ہمیں باخبر کرتا ہے کہ یہی وہ کام تھے جو تم سے پہلی قوموں نے اپنائے، اللہ کو پسند نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑا،
قرآن پڑھ کے دیکھیں، جتنی قوموں پر، جتنے لوگوں پر اللہ کے عذاب آئے، قرآن نے جتنے ان کے گناہ بیان کیے ہیں، آج وہ تمام گناہ ان سے بڑھ کر آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ پوری امت کو جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ عذاب سے جو ہے وہ ختم نہیں کرتا، جھنجھوڑنے کے لیے ہمیں اپنی نعمتوں کو روک کے ہمیں متنبع کرتے ہیں کہ ہم باز آ جائیں۔ جب اللہ کی رحمت کی اس قدر ہمیں ضرورت ہے، ہم اس وقت گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ گناہ چھوڑنے تک تیار نہیں۔ واضح اللہ کے نافرمانیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں متنبع فرما رہی ہیں کہ یاد رکھو وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ سورہ فاطر کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہاری بداعمالیوں پہ دنیا ہی میں تم کو سزا دینی شروع کر دوں، پکڑ کر لوں، تمہاری نافرمانیوں پہ اگر میں فوراً سزا دینا شروع کروں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین پہ تمہیں کچھ چلنے والا، رینگنے والا، کچھ جاندار نظر نہ آئے، سب اللہ کے عذاب کی نظر ہو جائیں۔ اگر اللہ نے ڈھیل دی ہے، اللہ نے جھنجھوڑا تو ہے مگر زلزلے سے محفوظ رکھا ہے، سردی کا سامنا تو ہے، اللہ نے جو ہے وہ زندگی دی ہوئی ہے، مہلت ملی ہوئی ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید نافرمانیاں کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ جس قدر بھی گناہ کر بیٹھے ہو پھر بھی اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ سے رحمت کا سوال کرو، اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، تمہاری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ کتنا بھی کوئی نافرمان گناہگار ہے، مگر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ ہم پہ رحم نہیں کرے گا، اللہ ہم پر رحمت کی بارش نہیں برسائے گا، مایوس نہیں ہونا۔ حلال ذرائع اپنانا تمہارا کام ہے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصمم ارادے سے کوشش تمہارا کام ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محنت کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں یہاں تک فرمایا ہے کہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو نافرمانیاں چھوڑ دیتا ہے، پلٹ آتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اب وہ برے کام چھوڑ کر نیک کام شروع کر دیتا ہے، کہ وہ دنیا میں مگن تھا، نعمتیں مل رہی تھی، اس نے ضرورت ہی نہیں سمجھی گڑ گڑانے کی، مگر اب جب اسے اللہ نے ترسایا، اب وہ سنبھل گیا، سمجھ گیا کہ میں دھوکے میں تھا، میں تو دنیاوی بہکاوے میں تھا، اب اللہ نے مجھے جس کی مجھے ضرورت ہے اس نعمت سے محروم کیا ہے، اب مجھے احساس ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی اگر کوئی توبہ کر لے
وہ برے اور نافرمانی والے کام چھوڑ کر نیک کام شروع کر دے۔ جو پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھنی شروع کر دے، شراب کا عادی تھا شراب چھوڑ دے، زنا کی لت تھی زنا چھوڑ دے، وعمل صالحا اللہ کی رضا والے کام شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جن خطاؤں کے بارے میں گناہوں کے بارے میں وہ گڑ گڑائے گا کہ اللہ ان کو معاف کر دے، میں صرف معاف ہی نہیں کرتا ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ پیکج ان کے لیے ہے جو اپنی روش کو تبدیل کریں گے، نافرمانیاں چھوڑ کر نیک اعمال کرنا شروع کر دیں گے، اللہ فرماتے ان کے گناہوں میں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔ مگر مجھے اور آپ کو اللہ کی اس پیکج کی کوئی پرواہ نہیں، بڑی سے بڑی مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں مگر اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے لیے یا گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یاد رکھو اگر پھر بھی روش تبدیل نہیں کرتے، گناہ نہیں چھوڑتے، میرے سامنے نہیں گڑ گڑاتے، جو ضرورت پڑنے کے باوجود توبہ نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم ہے، اپنی جانوں پہ انہوں نے خود ظلم کیا ہے۔ میں نے ان کو نعمتوں سے محروم نہیں کیا، کہ خود ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم انہوں نے خود کیا ہے کہ اب بھی یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ میرا تو عام اعلان ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، میں نے تو پیکج دیا تھا مگر میرا پیکج ان کو قبول نہیں، جن کو میرا پیکج قبول نہیں یہ بہت بڑے ظالم ہیں، اپنی جانوں پہ یہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کے فرامین یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو اب بارش کی اشد ضرورت ہے، اللہ نے بارش نہیں دی، روکی ہے کہ دیکھتا ہوں میرے بندے کس انداز میں مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے کہ اگر بارش کی ضرورت تھی تو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے، گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بارش کی ضرورت پہ ان کی دعا کو قبول کر لیتے تھے، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ مگر میں اور آپ اگر ہم بارش مانگتے بھی ہیں تو ہم جو دعا کے آداب ہوتے ہیں وہ بھی ملحوظ نہیں رکھتے، تو پھر ہماری دعاؤں کو اللہ کیسے قبول کرے؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں اب بھی ایسی ہیں جن سے اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، ان سے اللہ نے ہمیں محروم نہیں کیا، ہم ان پر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، سورج کی ضرورت ہے، یا یہ دنیاوی اللہ کی نعمتیں، یہ گیس ہے، یہ بجلی ہے، جن کی ہمیں جو ہے وہ شارٹیج کا سامنا ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیں، جیسے اللہ نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، اللہ ہمیں اپنی ان نعمتوں سے محروم نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آسان سا ایک ہی عمل بتلایا ہے کہ جو استغفار کی عادت بنا لیں، میں ان پہ کسی قسم کا عذاب، کسی قسم کے مصائب سے ان کو دوچار نہیں کرتا۔ اب اگر ہم ان مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر انسان کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، اللہ بادل تم پہ کھلے چھوڑ دے گا، وافر اپنی رحمتوں سے تمہیں نوازے گا، ضرورت تمہاری بارشوں کی پوری کر دے گا،
اور ساتھ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا اگر بیٹے چاہیے تو استغفار کرو گے اللہ بیٹے بھی دے دے گا۔ دن رات سوتے جاگتے مال 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 کی حرص ہے، استغفار کی عادت بنا لو گے اللہ مال سے بھی مالا مال کر دے گا۔ اللہ کی نعمتوں کو ترسو گے نہیں، یہ تب ہوگا جب استغفار کرو گے، استغفار کی عادت بنا لو گے۔ نہ کوئی عذاب آئے گا، بارشیں بھی ہوں گی، بیٹے بھی ملیں گے، مال کی فراوانی ہو جائے گی، مگر ایک ہی کام جو تم نے کرنا ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ مگر میرے بھائیو ہم ہر لمحے گناہ کرنے کے لیے تو تیار ہیں، استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی وجہ سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کوئی نہ کوئی آئے روز عذاب کا ہم جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ہماری خلاصی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم کرنے کی بجائے اللہ ہم پہ بارشیں بھی برسائے، ہمیں جو ہے وہ دھوپ کی سورج کی نعمت سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محروم نہ کریں، یہ سردی کی شدت سے بھی محفوظ رکھیں، تو میرے بھائیوں ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کی عادت بنانی ہوگی۔ جس پیغمبر کا ایک ایک لمحہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، وہ گناہ نہ کرنے کے باوجود ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ استغفار اللہ سے معافی مانگنا تو اللہ کو اتنا پسند ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا وہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ غلطی ہوگی پھر معافی مانگنی چاہیے، اگر ہم سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہ نہ بھی ہو پھر بھی معافی مانگیں، کثرت سے استغفار کریں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جب بھی کوئی ٹینشن آتی ہے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کسی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، عادت ہے استغفار کی، استغفار کرتا ہے، اس مصیبت سے اس تنگی سے اللہ نکلنے کا آسان راستہ فراہم کر دیتی ہے۔ آج ہر بندے کو بے شمار غم، مہنگائی کے گھریلو پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، استغفار کا دوسرا دنیاوی فائدہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَمٍ فَرَجَا، اللہ غم سے آزاد کر دیتے، کوئی ٹینشن نہیں اس کو ہوتی، کوئی غم نہیں اللہ اس کے جو ہے وہ رہنے دیتے، اگر اس کو استغفار کی جو ہے وہ عادت بنا لیتا ہے، کثرت سے استغفار کو لازم کر لیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اگر استغفار کی عادت بنا لے گا، استغفار کو لازم پکڑ لے گا، زبان رسالت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہاں سے بھی اس کو رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں صرف معافی پہ ہی نہیں، گناہ نہ بھی کیا ہو پھر بھی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ فوائد ہیں دنیاوی کہ دنیا میں پریشانیوں سے نکلنے کا یہ ٹوٹکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ کے کثرت کے ساتھ استغفار شروع کر دو، غم بھی ختم ہو جائیں گے، ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر مسائل سے دوچار ہوگے آسانی کے ساتھ اللہ ان مسائل سے، تکالیف سے تمہیں نکال دیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دیں گے، مال و دولت کی تمہاری حرص ہے جو دن رات جس میں تم مگن ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دولت سے بھی مالا مال کر دیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، مگر اللہ جھنجھوڑے مگر پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیے ہوئے کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، یغضب علیہ، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو اپنی رحمت کے قابل ہی نہیں سمجھتے، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر اللہ سے سوال کرنے کے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ضرورت کے اشد ضرورت کے باوجود بھی اللہ کے سامنے سوال نہیں کرتا، اللہ کے حضور نہیں کھڑا کراتا، یغضب علیہ، اللہ اس سے ناراض ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا بدبخت ہے کہ بارش کی کتنی ان کو ضرورت ہے،
کتنا جو پریشان ہے مگر پھر بھی مجھ سے نہیں مانگتا، اللہ اس بات پہ ناراض ہو جاتے۔ آج ہماری اسی سستی سے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے کہ ہمارے سامنے یہ سارے مصائب سے ہم دوچار تو ہوئے مگر ہم نے اللہ سے سوال نہیں کیا۔ بارشیں اللہ نے روکی، ہم نے دنیاوی معاملات پہ تغوطہ شروع کر دی کہ جی یہ کوئی فلاں ملک کی مدد لے کر جو ہے وہ مصنوعی بارش برسا دو تو کوئی معاملات سدھر جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ یہ ساری وجوہات ڈیم نہ بننے کی وجہ سے ہیں، پانی ختم ہو جائے گا، بھوکے مر جائیں گی آنے والی نسلیں، ڈیم ہونے چاہیے۔ یہ سارے ہم نے اسباب اپنائے مگر اللہ سے سوال نہیں کیا کہ اللہ تو پانی زیر زمین نیچے کیوں لے جا رہا ہے؟ تیرے پاس اتنا وافر پانی ہے، تو پانی سے اپنی پوری دنیا کو، پورے انسانوں کو مالا مال کر سکتا ہے، پھر بھی تو ہمیں اس نعمت سے کیوں یہ نعمت ہم سے دور ہو رہی ہے؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، ہم نے اللہ سے سوال نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ اگر ڈیم بن جائیں گے ضرورت پوری ہو جائے گی، اللہ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمیں فلاں جو ہے وہ ملک قرضہ دے دے گا، معیشت سنبھل جائے گی، اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارا جو ہے وہ مین قصور یہ ہے جو زبان رسالت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہ من لم یسأل اللہ، جو ضرورت پڑنے پر بھی اللہ سے سوال نہیں نہ کرتے، یغضب علیہ، اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر ساری دنیا کے سمندر بھی ان کو دے دیے جائیں، ان کی پانی کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ ساری دنیا کا خزانہ اکیلا ایک ملک کے خزانے میں پڑ جائے پھر بھی اس کی معیشت مستحکم نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو خزانوں کا مالک تھا اس سے سوال ہی نہیں کیا۔ جن کو وہ دے رہا ہے ان کے سوالی بن کے ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، سب کچھ کرنے کے لیے، دل مانے نہ مانے، اب ان سے جو سوال کرتی ہیں پورا کرنے کے لیے جو کرنا پڑے حکمران کرتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے احکامات دیے ہیں، صرف اپنی رضا والے کے چند کام ہی ہیں، 5 وقت نماز ہی ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ صرف میرے سامنے گڑ گڑا لو، استغفار کر لو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میرے در پہ آؤ مجھے راضی کرنے کے لیے، میرے سامنے آؤ، مانگو، جو مانگو گے میں جو ہے وہ عطا کروں گا۔ مگر ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا کہ سخت سردی برداشت کر رہی ہیں، بارشوں کی اشد ضرورت ہے نہیں ہو رہی برداشت کر رہی ہیں، زلزلے آئیں تو برداشت کر رہی ہیں، نہ گناہ چھوڑ رہی ہیں، نہ اللہ سے سوال کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے میری اور آپ کی آج یہ پریشانی کی جیسی صورتحال ہے کہ گھروں سے نکلنے جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ بہت سارا جو ہے وہ ہم اپنا معاشی نقصان کر رہے ہیں، کرونا کی وجہ سے کتنا جو ہے وہ ہم نے اپنا معاشی نقصان کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام مسائل سے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے، ایسے مسائل سے ہمارا سامنا نہ ہو، تو اس کا جو حل قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ تم سچے دل سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، بادلوں کو بھی چھوڑ دوں گا، وہ بھی وافر بارشیں ہوں گی، مال و دولت بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، بیٹے بھی ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ صرف کرنا یہی ہے کہ مجھ سے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار شروع کر دیں، انشاءاللہ گھر کی، کاروبار کی ساری جو ہے وہ انفرادی اور اجتماعی ساری مسائل ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ صرف واحد حل جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ میرے حضور آؤ، مجھ سے سامنے گڑ گڑا کے معافیاں مانگو، مجھ سے مانگو، میں انشاءاللہ تمہاری محنت رائے گا نہیں جائے گی، اٹھے ہوئے ہاتھ ابھی میں خالی نہیں موڑوں گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ اپناتے ہوئے جس چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں قبول بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، جس زبان میں مانگو، جب مانگو۔ نافرمان بھی مانگے، اللہ نے وعدہ کیا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ میرے بندے اگر تو نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ زمین و آسمان کا سارا خلا بھر لیا ہے پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، صدق کے دل سے توبہ کرے گا کہ سارے گناہ میری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، سب معاف کر دوں گا، بلکہ جیسے آپ قرآن کی آیت سن چکے ہیں گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا، صرف صحیح راستہ اختیار کر کے تو دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر لمحہ کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا